اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 33ویں فصل تقیہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور اس اعتبار سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں سے بعض کا سہارا لیا اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنے لگے کہ مسلک تشیع کی عقائد کے حوالے سے جہاں منفرد مقام ہے، انہی منفرد مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ تقیہ کے پابند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے اس بات کو بیان کیا کہ دین اسلام کی حفاظت، صاحبان ایمان کے خون کی حفاظت، علیہ السلام علیہ السلام، ان کی جان، ان کے مال وغیرہ کی حفاظت کے لیے بعض اوقات تقیہ واجب ہو جاتا ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر تقیہ واجب ہے، بلکہ زمانے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے تقیہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا تقیہ واجب ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں تقیہ کے وجوب کے اعتبار سے یا جواز کے حوالے سے، حتیٰ کہ حرمت کے اعتبار سے بھی انہوں نے احکام کو بیان کیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وَلِلتَّقِيَّةِ أَحْكَامٌ مِنْ حَيْثُ وُجُوبِهَا وَعَدَمِ وُجُوبِهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَوَاقِعِ خَوْفِ الضَّرَرِ مَذْكُورَةٍ فِي أَبْوَابِهَا فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ الْفِقْهِيَّةِ۔ کہتے ہیں کہ تقیہ کی جواز، عدم جواز، وجوب، عدم وجوب کے اعتبار سے ہمارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں شرائط کو بیان کیا ہے۔ ہر مرتبہ تقیہ کرنا واجب نہیں ہوتا، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حرام بھی ہو جائے تقیہ، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِوَاجِبَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، ہر موقع پر تقیہ واجب نہیں ہے، بل قد يجوز او يجب خلافها فی بعض الاحوال، کبھی کبھار تقیہ کرنا جائز ہوتا ہے، اور البتہ کبھی کبھار تو جو ہے نا وہ تقیہ کے برخلاف عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو تشیع کا دفاع کرنا ہے، من باب المثال، مورد تقیہ کا نہیں ہے، وہاں پر آپ کے لیے دفاع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حالات اور واقعات معاشرے کی جہت سے بالکل مناسب ہیں، اور عام معاشرے میں کہ جس میں اہل سنت بھی موجود ہے، وہاں پر آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کے پاس کیا ادلہ ہیں؟ اب یہاں پر مورد تقیہ نہیں ہے کہ آپ تقیہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ عموماً ہمارے اداروں میں، ہمارے کالج یونیورسٹیز میں یہ سوالات ہوتے ہیں نا، محرم کے مہینے سے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے، یا ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے اس سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اہل سنت کی جانب سے، جمع بین صلاتین کیوں ہے، ٹھیک ہے، مہر پر آپ لوگ سجدہ کیوں کرتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام کو خلافت بلا فصل کے مقام پر کیوں مانتے ہیں، تراویح کے آپ لوگ قائل کیوں نہیں ہیں، واضح ہو رہی ہے یہ بات۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ماحول اور معاشرہ مناسبت رکھتا ہے تو اب یہاں پر تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو ایک مومن کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کے امام، اس کے مولا کی خلافت بلا فصل کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو وہ حد عقل اس کے پاس اتنا تو بیان کرنے کے لیے ہو کہ وہ اپنے عقیدے کو تو بچا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب اس کے پاس وہ مطالب، وہ فضائل جناب امیر علیہ السلام کے اس کے ذہن میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تقیہ کا مورد نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس مقام پر آ کر، جبکہ معاشرتی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے،
کوئی فتنہ اور فساد کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس مقام پر بھی آ کر وہ علیہ السلام تقیہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ تقیہ کرنا باطل ہو جائے، حرام ہو جائے اس کے لیے. ٹھیک. کما اذا کان فی اظہار الحق والتظاہر بہ نصرۃ للدین وخدمۃ الاسلام وجہاد فی سبیلہ، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ حق کے اظہار کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، پروردگار عالم کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. اور اس اعتبار سے پیغمبر اسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے. مکے میں تقیہ خود علیہ السلام پیغمبر نے بھی کیا، پیغمبر نے اپنے چاہنے والوں کو بھی حکم دیا. چونکہ سرزمین مکہ میں جنگ اور جہاد کا مورد نہیں تھا، مسلمان کم تھے، کفار زیادہ تھے. مشکلات، سختیاں برداشت کی. جناب عمار یاسر کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت کو بھی نازل کیا. پیغمبر اسلام نے ان کی تشویق بھی فرمائی کہ اب کبھی اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں تو اسی انداز میں اپنے دین کو عمار بچا لینا. اگر نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اسلام کی نظر میں یہ فعل صحیح نہیں ہوتا، قرآن مجید کی آیات کے خلاف ہوتا، تو پیغمبر اسلام عمار کو روکتے، منع کرتے. علیہ السلام بانی اسلام ہیں، محافظ اسلام ہے پیغمبر. لیکن جب یہی محمد مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، حالات مناسبت رکھنے لگے، تو اب یہی پیغمبر مسلمانوں کو جہاد کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب بدر کے کنویں کے پاس جاؤ گے تو اس انداز میں خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے غزوہ خندق کے وقت یہی پیغمبر کے جو مکے میں اپنے اصحاب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، یہاں مدینہ کے باہر خندقیں کھودتے ہوئے خود پیغمبر اسلام بھی اس میں شامل ہیں اور مسلمانوں کو تشویق دے رہے ہیں کہ یہاں پر اسلام کے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاد کریں، اسلام کو بچائیں تاکہ اسلام کو نصرت حاصل ہو، کفار پس پشت ہو جائیں. امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی بھی یہی گواہی دیتی ہے. 25 سال جناب امیر علیہ السلام نے جو خاموشی کے ساتھ گزارے وہ کیا تھا؟ تقیہ تھا. لیکن جب 25 سال کے بعد اب حالات جناب امیر علیہ السلام کے پاس خود بخود آنے لگے، لوگ جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پر آنے لگے، مولا کائنات کے مددگار بڑھنے لگے، تو وہ علی کے جنہوں نے 25 سال تک ذوالفقار کو نیام میں رکھا ہوا تھا، جمل، صفین اور نہروان میں جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز میں تلوار چلائی ہے کہ لوگوں کو بدر اور احد کی جنگیں یاد آ گئی. بات واضح ہو رہی ہے. ہر مقام پہ تقیہ نہیں ہے بلکہ حالات کو دیکھا جائے گا. فَإِنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ يُسْتَهَانُ بِالْأَمْوَالِ وَلَا تُعَزُّ النُّفُوسِ. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مال بھی ضائع ہوگا، انسان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہے گی، اسے عزت نہیں ملے گی. وَقَدْ تُحْرَمُ التَّقِيَّةُ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي تَسْتَوْجِبُ قَتْلُ النُّفُوسِ الْمُحْتَرَمَةِ اور رواجًا للباطل. کہتے کہ کبھی کبھار تو تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. جس طریقے سے اگر آپ تقیہ کریں گے تو جو نفس محترمہ ہے ان کو ظالم بادشاہ من باب المثال قتل کرے گا، یا باطل کا رواج ہو جائے گا، جس طرح بھی آپ کے سامنے ادارے کی مثال دی. یہاں پر اگر آپ تقیہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اہل سنت یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہمارا دین، ہمارا مذہب بالکل صحیح ہے. یہ جو شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ صحیح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ان کا باطل مذہب ہے وہ مزید پھیلتے جائے گا. اور فساداً فی الدین، یا دین میں فساد برپا ہوگا. او ضررا بالغا علی المسلمین باضلالہم، یا کہتے ہیں کہ ایسا ضرر اور تکلیف پہنچے گی کہ جس کے نتیجے میں مسلمان مزید گمراہی میں جانے لگیں گے. اگر آپ اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے مسلک امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے میں مزید گمراہی پھیلے گی. چھٹے امام کی روایت ہے نا کہ جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء نہ ہوتے تو چھٹے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے ہماری امامت سے دور ہو جاتے، نہیں،
بلکہ چھٹے امام فرمانے لگے کہ ہمارے چاہنے والے تو ہماری امامت کو چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن انہی تمام شرائط کے مطابق جو معاشرے کا تقاضا ہے۔ اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کو اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ اشارے کی صورت میں ہو، تو وہاں پر اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک مطلب کو، ہر ایک روایت کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کھول کر بیان کریں گے تو ایسی صورت میں معاشرے میں فتنہ پھیلے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ہمارے چاہنے والوں کے عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے مشکک ہے کہ جو شک کر رہے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کے بارے میں، تو ان کے سامنے بھی تو بیان کرنا ہے نا اس قضیے کو۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اور افشاء الظلم والجور فیہم، یا ظلم اور جور اور زیادہ پھیلے گا۔ شیعہ حضرات اگر خاموش ہو جائیں گے، امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا دفاع نہیں ہوگا، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے اعتبار سے روایات کو غیروں کی کتابوں سے بیان نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اغیار ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور یہ پاکستان میں اس طریقے کے واقعات بہت سے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے امام بارگاہ اور مساجد تھی کہ جن پر اغیار نے قبضہ کر لیا، کوتاہی ہماری طرف سے تھی۔ جو بیان کرنا تھا وہ بیان نہیں کیا، جس کے نتیجے میں جو ایک تعداد تھی تشیع کی وہ دن بدن کم ہوتے گئی، اور یہاں تک کہ غیروں کو موقع مل گیا۔ وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جميع سرية لغاية الهدم والتخریب، لیکن تمام بات کا مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خلاصہ بیان کریں نا تو خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو بچاتے ہوئے دین اسلام کو خراب کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کو منہدم کرنے کے اعتبار سے آپ کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ تقیہ کا مطلب ہرگز نہیں کہ بھائی ہم بھی تو آپ کی طرح ہیں، ہم بھی تو آپ کے مسلک پہ، اور اس کے بعد آپ دین اسلام کو اندر ہی اندر سے کاٹیں، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کریں۔ یہ تقیہ کا مطلب نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو ہمارے ائمہ نے بھی منع فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے بھی۔ کما یرید ان یصورها بعض اعدائهم غیر المتورعین فی ادراک الامور علی وجہها، جس طریقے سے ارادہ کرتے وہ افراد کے جن کا معاشرے میں مقصد ہی فتنہ اور فساد پھیلانا ہے، بس ان کا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان میں ہمیشہ فتنہ بڑھتا جائے، پھیلتا جائے۔ وہ کیا کرتے، وہ جب شیعوں کے پرتان کرتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے کہ بھائی شیعہ حضرات تقیہ کا سہارا لے کر دین اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ من گھڑت بات ہے۔ علیہ السلام۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ صدر اسلام سے لے کر امام محمد ابن حاتم رازی نے اپنی کتاب میں کتاب الزینہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ لفظ شیعہ کو جو سب سے پہلے استعمال کیا نا وہ پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں تھا۔ اس وجہ سے میں صدر اسلام مسلسل کہتا ہوں، پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جس واقعے کی بنیاد پر اہل سنت یہ نتیجہ نکالے کہ یہاں پر یہ شیعوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے تقیہ کو سہارا بناتے ہوئے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی ہم دفاع کی بات نہیں کر رہے، جہاں پر دفاع کا معاملہ ہے وہاں پر ہمارے علماء نے بھی دفاع کیا، مومنین نے بھی دفاع کیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلَا يُكَلِّفُونَ أَنفُسَهُمْ فَهُمُ الرَّأْيُ الصَّحِيحُ عِندَنَا، کہتے ہیں کہ وہ اس اعتبار سے ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جو رائے ہے وہ بالکل صحیح ہے علیہ السلام۔ كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين بهم، جس طریقے سے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دین اور احکام کو سہارا بناتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرتے ہوئے، مسلک تشیع ہر زمانے میں اختلاف کا قائل رہا ہی نہیں ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ بلکہ اس کے بالکل برعکس، جب ہمارے ائمہ کے پاس بھی ہمارے اصحاب گئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ مولا غیروں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، امام معصوم نے یہی فرمایا کہ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں شرکت کرو،
یہ ہمارے ائمہ کی تعلیمات ہیں. وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوز الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها. علیہ السلام. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اعلام نے، علماء امامیہ نے تو اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ شیعہ حضرات نے جب تقیہ کے اعتبار سے بات کی ہے تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تقیہ کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے دین میں نعوذ باللہ من ذالک فتنوں کے دروازے کو کھول دیا ہو. واضح ہو رہی ہے بات. حافظ عراقی نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی منہاج السنہ میں اس بات کو لکھا ہے، اور استاد اسد حیدر جو شیخ خوئی رحمہ اللہ کے زمانے کے عالم دین ہے، انہوں نے الامام الصادق والمذاہب الاربعہ میں حافظ عراقی اور ابن تیمیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ جس میں یہ دونوں اعلام اہل سنت اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بہت سی سنتوں کو کہ جن کا سنت ہونا قطعی طور پہ ثابت تھا، اہل سنت نے اس وجہ سے ترک کر دیا تاکہ شیعوں کے ساتھ شباہت نہ ہو جائے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ سنت کی حفاظت کرنے والے تو شیعہ حضرات ہیں. واضح ہو رہی بات. کسی اہل سنت کے عالم کی بات اس نے اپنی کتاب میں اس انداز میں بیان نہیں کی کہ شیعہ حضرات نے ہمیشہ تقیہ کا سہارا لیتے ہوئے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہو اور اس کے اوپر اس نے کوئی معتبر دلیل قائم کی ہو. دیکھیں جھوٹے افسانے تو ہر زمانے میں چلتے رہے ہیں، ان کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے. اہل سنت علماء کے درمیان میں بھی یہ مبانی قائم ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں تو اس کی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. بلا ان عقیدتنا فی التقیہ قد استغلها من اراد التشنیع علی الامامیہ فجعلوها من جملۃ المطاعن فیہم. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، جنہوں نے تشیع کے اوپر تان وارد کیا اور نقائص نکالے ہیں انہوں نے تقیہ کے ذریعے سے بھی تشیع کو آلودہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تقیہ کے پابند ہے. اور اس اعتبار سے ہمارے اعلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں کتابیں لکھ کے جہاں مسلک تشیع کا دفاع کیا ہے وہاں تقیہ کے اس بات میں قرآن مجید کی آیات اور اہل سنت کے مفسرین کے اقوال کو بھی نقل کرتے ہوئے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں تقیہ کے اس بات پر. وَكَأَنَّهُمْ كَانَ لَا يُشْفَى غَلِيلُهُمْ إِلَّا أَن تُقَدِّمَ رِقَابُهُمْ إِلَى السُّيُوفِ لِاسْتِئْصَالِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ فِي تِلْكَ الْعُصُورِ الَّتِي يَكْفِي فِيهَا أَن يُقَالَ هَذَا رَجُلٌ شِيعِيٌّ لِيُلَاقِي حَتْفُهُ عَلَى يَدِ أَعْدَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ من الامویین والعباسیین بل والعثمانیین. گویا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب ان کے غم و غصے کی لہر ٹھنڈی نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے شیعوں کے اوپر اس طریقے سے تان کو وارد کیا کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں، یہ جو شیعہ افراد ہیں، یہ اپنی گردنوں کو بچانے کے لیے اموی زمانے میں، عباسی زمانے میں، حتیٰ کہ عثمانی زمانے میں بھی انہوں نے تقیہ کا سہارا لیا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں یہ بچ جائیں، اور اس طریقے سے تان وارد کیا ہے. وَإِذَا كَانَ طَعْنُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ يَسْتَنِدَ إِلَىٰ ذَامِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ دِينِيَّةٍ فَإِنَّ نَقُولُ لَهُ. اگر ان کے تان کرنے سے ارادہ یہ ہے کہ تقیہ کو کوئی شرعی حیثیت حاصل نہیں ہے تو مرحوم مظفر رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ ہم ان کے جواب میں کہیں گے اولا اننا متبعون لائمتنا علیہم السلام ونحن نہتدی بہداہم وہم امرونا بہا. ہم اپنے ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ ائمہ اثنا عشر کے جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے اپنے زمانے میں انہیں مقامی ہدایت عنایت کیا. اور کچھ دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا نا کہ ائمہ اثنا عشر کے اعتبار سے اہل سنت کے احادیث کے مجموعے میں بھی اتنی روایات موجود ہے کہ اہل سنت اعلام کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ تعویل و توجیہ کرتے اور تعویل و توجیہ کے نتیجے میں بھی وہ مکمل نہیں اترتے. ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تقیہ کرو. وَفَرَضُوهَا عَلَيْنَا وَقْتَ الْحَاجَةِ، اور حاجت اور ضرورت کے اوپر ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ ہم تقیہ کے سہارے کے ذریعے سے اپنے دین کو بھی بچائیں، اپنی جان کو بھی بچا لیں. وَهِيَ عِندَهُ مِنَ الدِّينِ، ان کے نزدیک دین میں سے. وَقَدْ
سمعت قول الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جبکہ میں نے چھٹے امام کی اس بات کو سنا ہے، مثلا اپنے اعلام سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس دین محمدی میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جواب. وثانیا وقد ورد تشریعها في نفذ القرآن الكريم ذلك قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقد نزلت هذه الآية في عمار بن یاسر الذي التجا الى التظاهر بالكفر خوفا من اعداء الاسلام. کہتے ہیں یہ جو آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جناب عمار یاسر کی شان میں نازل ہوئی. واضح ہو رہی ہے بات. جب جناب عمار یاسر نے تقیہ کیا، اظہار کفر کیا، اور اس اظہار کفر کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا، تو پروردگار عالم نے عمار کی شان میں آیت کو نازل کیا. جبکہ عبداللہ ابن عباس اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر پیغمبر اسلام کے اصحاب کو ٹوکا ہے، منع فرمایا ہے، چیخ کر بات نہیں کرو، نام سے پیغمبر اسلام کو نہ پکارو، جو دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اگر نعوذ باللہ من ذالک جناب عمار یاسر کا یہ فعل صحیح نہیں تھا تو پروردگار عالم آیت کو اس انداز میں نازل کرتا کہ عمار کو سرزنش کی جاتی کہ تم نے یہ جو فعل انجام دیا ہے، اس دفعہ تو ٹھیک ہے کہ تمہیں دین اور اسلام کے بارے میں علم نہیں تھا، شریعت کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے، لیکن آئندہ اس طریقے کی غلطی نہ کرنا عمار، بلکہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا. لیکن پروردگار عالم تو عمار کی اس مقام پر آ کر توصیف فرما رہا ہے. پیغمبر اسلام بھی کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب عمار روتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو حبیب خدا بیان فرمانے لگی کہ کیا ہوا. عمار نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کس انداز میں ان کے والدین کو کفار نے شہید کر دیا، اور جب ان کا مرحلہ آیا تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر کفر کا اظہار کیا. تو محمد مصطفیٰ بیان فرمانے لگے کہ شاباش عمار شاباش، آئندہ اس طریقے کی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو تو اسی انداز میں فعل نیک کو انجام دینا. تشویق ہے نا تقیہ کے بارے میں. الا ان تتقوا منهم تقا وقوله تعالی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. آل فرعون کے ایک مرد نے کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا، فرعون کے دربار میں یہ جاتا تھا تو فرعون والی باتیں کرتا تھا. البتہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مشکل آتی تھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا تقیہ کے انداز میں. بات واضح ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 33ویں فصل تقیہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، اور اس اعتبار سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں سے بعض کا سہارا لیا اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنے لگے کہ مسلک تشیع کی عقائد کے حوالے سے جہاں منفرد مقام ہے، انہی منفرد مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ تقیہ کے پابند ہے. ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے اس بات کو بیان کیا کہ دین اسلام کی حفاظت، صاحبان ایمان کے خون کی حفاظت، علیہ السلام علیہ السلام، ان کی جان، ان کے مال وغیرہ کی حفاظت کے لیے بعض اوقات تقیہ واجب ہو جاتا ہے. آج فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر تقیہ واجب ہے، بلکہ زمانے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے
تقیہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا تقیہ واجب ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں تقیہ کے وجوب کے اعتبار سے یا جواز کے حوالے سے، حتیٰ کہ حرمت کے اعتبار سے بھی انہوں نے احکام کو بیان کیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلِلتَّقِيَّةِ أَحْكَامٌ مِنْ حَيْثُ وُجُوبِهَا وَعَدَمِ وُجُوبِهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَوَاقِعِ خَوْفِ الضَّرَرِ مَذْكُورَةٍ فِي أَبْوَابِهَا فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ الْفِقْهِيَّةِ۔ کہتے ہیں کہ تقیہ کی جواز، عدم جواز، وجوب، عدم وجوب کے اعتبار سے ہمارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں شرائط کو بیان کیا ہے۔ ہر مرتبہ تقیہ کرنا واجب نہیں ہوتا، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حرام بھی ہو جائے تقیہ، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِوَاجِبَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، ہر موقع پر تقیہ واجب نہیں ہے، بل قد يجوز او يجب خلافها فی بعض الاحوال، کبھی کبھار تقیہ کرنا جائز ہوتا ہے، اور البتہ کبھی کبھار تو جو ہے نا وہ تقیہ کے برخلاف عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو تشیع کا دفاع کرنا ہے من باب المثال، مورد تقیہ کا نہیں ہے، وہاں پر آپ کے لیے دفاع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حالات اور واقعات معاشرے کی جہت سے بالکل مناسب ہیں، اور عام معاشرے میں